لیکن یہ یاد رکھ لیں یہ جتنی بھی صورتیں بھی آ رہی ہیں یا گزر چکی ہیں ساروں کا دار و مدار ہے عذر کے نہ ہونے پر. اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو وہ اس کا استثناء موجود ہے, اتنی تنگی بھی نہیں ہے, اور جان بوجھ کے جو کرتے ہیں یہ ان کے لیے چیزیں بیان ہو رہی ہیں. اچھا جی, اگلی بات کیا ہے, فرمایا بلا وجہ کھنکارنا. اب یہ عمومی طور پر پایا جاتا ہے, ایک بندہ اگر کرتا ہے نا تو 10 کو یاد آ جاتا ہے, اچھا یہ کام کرنا تھا, وہ بھی ساتھ ہی ایسے بلا وجہ ہی ایسے شروع کر دیں گے. ایک کو عذر ہے تو اس نے کیا, سننے والے نے جان بوجھ کے ویسے ہی ماشاءاللہ شروع کر دیا. تو یاد رکھ لیں یہ مسئلہ, وہ کیا کہتے ہیں کہ بلا وجہ کھنکارا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. وجہ کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے حوالے سے پھر فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 274 پر در مختار شریف کے حوالے سے لکھا ہوا ہے, جہاں پہ وہ مفسدات صلاۃ کا ذکر کرتے ہیں, وہاں لکھا ہے وَالتَّنَحْنُحِ بِلَا عُذْرٍ, بغیر کسی عذر کے اگر وہ کھنکارتا ہے تو اس سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ جو احباب نہیں ہے آپ کے ساتھ ہو, جو اس طرح کی سچویشن آپ دیکھیں تو ان کو بتائیں کہ بھائی اگر عذر کے ساتھ ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں, لیکن بلا وجہ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر اگر بار بار آپ کو گلا صاف, آپ سے کون کوئی نماز میں قرات سن رہا ہے کہ بھی جناب آپ بلند آواز سے صاف کر رہے ہیں, تو ایسی صورتحال کی پیش نظر نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہے. اچھا جی, اگلی صورت ہے ناک منہ کو چھپانا. یہ بھی مسئلہ آج کل عمومی طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سنا دیتا ہوں, سنن ابی داؤد شریف اور روایت نمبر 634 ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہا عن الصدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ, یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور روایت کا نمبر 634 ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا کہ نماز کی حالت میں کپڑا لٹکا کر نماز نہ پڑھو, اور پھر نماز پڑھتے ہوئے اپنے منہ کو مت چھپاؤ. اکثر لوگ دیکھیں بغیر کسی وجہ کے جناب ماسک لگا لیا ہے. ایک تو ہے جیسے کرونا کی صورتحال گزری, اس میں بھی پھر 2 فتوے آئے تھے سامنے. اب یہ بھی جو ہے نا وہ منہاج القرآن سے بھی ایک فتویٰ جاری ہوا, بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے, وہاں پر یہ حدیث پاک بھی کوڈ کی ہوئی ہے. تو وہ بھی وہاں پر بھی تفصیلاً بتاتے ہیں کہ بھئی اگر سچویشن ایسی ہے کہ وہ باقی مریض ہے اور اس سے بیماری کے پھیلنے کا خدشہ بھی ہے, تو اس کے لیے تو چلو سمجھ آتا ہے, لیکن صرف اور صرف ویسے ہی احتیاط کے طور پر بھئی ایسے وبا پھیل سکتی ہے, ایسے ہو سکتا ہے, تو اس کے پیش نظر کہا کہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس فرمان کی زد میں آئے گا, لہٰذا اس سے سرکار نے منع فرمایا ہے. تو بلا وجہ نماز کے اندر جو ہے وہ منہ چھپا کر کے, چونکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے, وہ جب بھی عبادت کرنے لگتے جیسے اپنے بتوں کو پوجتے تھے تو پھر وہ بھی ایسے منہ چھپا لیا کرتے تھے, تو ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ منع فرمایا تھا. تو یہ بھی وجہ اپنے سامنے رکھنی ہے. نمبر 15 پہ ہے جی, جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اس کو پہن کر کے نماز پڑھنا. یہ بھی کیا ہے, مکروہ تحریمی ہے. یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ صرف انسان کی تصویر بنی ہو, کسی بھی جاندار کی تصویر ہو جو کہ پوری اپنی حیت کے ساتھ ہو. فار ایگزامپل جیسے آج کل ٹروزر کچھ نکلے ہوئے ہیں, اس میں پورا وہ جو شیر بنا ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی اور کیٹ بنی ہوتی ہے, بلی بنی ہوتی ہے, کوئی اور جاندار کی تصویر, تو ہو سکتا ہے یہ بھی کسی کی سازش ہو جو اس طرح کی کرتے ہیں کہ چلو مسلمانوں کی نمازیں اس طرح سے جو ہے وہ مکروہ کرواتے جائیں, اگر یہ پڑھنے سے باز نہیں آتے. تو ہر طرح سے حملہ کرتا ہے نا یا کرواتا ہے شیطان. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان حملوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے.